ہماری مشاورت کے انہوں نے ایک گروپ تشکیل دے دیا صرف ایبٹ آباد میں، اور شیر بہادر کو وہاں کا آرگنائزر اور ساتھ خان صاحب عمران خان کا پولیٹیکل ایڈوائزر بنا دیا. اب ہم اس کو ڈسٹرکٹ میں نہیں سنبھال سکتے، اسے ہمیں وہ مرکز تک لے گیا کہ یار یہ کیا آتا ہے، نہیں آپ یہ سمجھ چلو یار آپ صوبے کی آپ کرو. تو کیا ہوا وہاں پہ سارا مچھلی بازار بنا، پھر صوبے نے اختیار پیچھے کر دیا، ہاتھ روک لیجیے ہم نہیں بن رہے، ہزارے کے ایشو کو ہم نہیں سالو کر سکتے. پھر خان صاحب نے عامر کیانی اور آپ جانتے ہیں حضرت طارق صاحب کو، وہ اٹک کے رہنے والے ہیں، کیانی صاحب اسلام آباد کے ہیں، وہ ہزاروں کو کیسے چلا سکتے، انہیں کیا پتہ ہے، انہیں گاؤں کے نام حلقوں کے نام نہیں آتے. لیکن ہم نے بڑے ہی صبر و تحمل سے ہم نے 5 سال گزارے ہیں. 5 سال سے ہزارے کو کارنر کیا ہوا ہے، اور یہاں پہ جو کچھ اور کنوینئر ایسے بن رہے ہیں جن کا ہزارے کے ساتھ، اب جو ہری پور کا ڈسٹرکٹ کا کنوینئر بنا ہے وہ پشاور میں رہتے ہیں، ڈومیسائل ان کے پاس ضرور ہے ہری پور کا، لیکن وہ ہری پور میں ہوتے ہی نہیں ہیں. جس طرح آپ کو رائی صاحب نے بتایا، میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا، آگے گرمی ہے، آگے بھی ہم نے جانا ہے. لیکن شوکت صاحب میں آپ سے یہ ضرور کہوں گا کہ ہزارے کو بالکل اگنور کیا جا رہا ہے، اور کوئی میرٹ نام کی چیز ہزارے میں نہیں ہے. اور جو آئے، ہم کسی کے آنے پہ ہمیں اعتراض نہیں ہے، ظاہر ہے لوگ آئیں گے تو پارٹی بنے گی، پارٹی تبھی بنے گی، سیٹیں ہم تبھی لیں گے کہ لوگ آئیں گے. لیکن لوگ آئیں، ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں. ہم نے لاکھوں روپے کی اشتہارات دیے ہیں اخبارات میں کہ ہم سب کو ویلکم کرتے ہیں، ہم اب بھی ویلکم کرتے ہیں. لیکن جو فیصلے ہیں وہ پارٹی میں، ایک تو ان میں آج فیصلہ ہوا ہے 4 دن بعد نوٹیفیکیشن کینسل، 5 دن بعد ایک نیا نوٹیفیکیشن آیا، تیسرے دن وہ کینسل. اس طرح کرنے سے پارٹی تو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ اس پارٹی کا ہوگا کیا. میں سب سے پرانا ہوں، میں 96 میں نے جوائن کی تھی، 97 16 سال ہو گیا ہے. مجھے خود نہیں پتا کہ ہزارے میں پارٹی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہوگا. یہ نہیں کہ میری دلچسپی نہیں ہے یا میں ٹائم نہیں دیتا، آپ ان سے پوچھ لیں، دن رات پارٹی کے لیے کرتا ہوں. دیکھیں یہاں پہ نوٹیفیکیشن اوپر کبھی مرکز کر رہے ہیں، کبھی صوبہ کر رہے ہیں، کبھی ادھر سے ہو رہا ہے. وہ اسٹیئرنگ کمیٹی بن رہی ہے، وہ ختم ہو گئی ہے، وہ بن رہی، اس سے پارٹی خراب ہو رہی ہے. اور میں نے آپ کو سی سی کی میٹنگ میں بھی یاد ہے، آپ کو میں آپ سے وہاں بھی لکھتا تھا اور یہی ریکویسٹ کرتا تھا، شوکت صاحب کے ہزارہ دبا ہو رہا ہے، ہزارہ خراب ہو رہا ہے، ہزارے میں سینیٹیشن ہو رہی ہے، ہزارے میں ٹاپنگ ہو رہی ہے، ہزارے میں گروپنگ ہو رہی ہے. آپ کو کہتا تھا، اور خان صاحب کو بھی کہتا ہوں، اب بھی کہتا ہوں، کانپور پہ بھی کہا ہے، ہری پور پہ بھی کہا ہے. میرا جو فرض ہے میں اب بھائیوں میں پورا کر رہا ہوں، میں اوپر تک آواز پہنچا رہا ہوں، آپ کو بھی کہتا رہا ہوں. اور آج پھر آپ کو کہتا ہوں کہ ہم یہ نہیں کہتے ہمیں کوئی سیٹیں نہیں چاہیے، ہمیں کوئی عہدے نہیں چاہیے. ہم چاہتے ہیں کہ ایک ڈسپلن ہو پارٹی میں، کم از کم اس پارٹی کو، اس لوگوں کو، ان لوگوں کو آنا چاہیے جو پارٹی کے معاملات کو سمجھتے ہیں، جو پارٹی کو چلا سکتے ہیں، جو نظریاتی ہیں، ان کو آگے لایا جائے اور پارٹی کو ایک اسٹریم لائن پہ سیٹ کیا جائے. اور آپ کو اتنی گرمی میں بلانے کا، اور آپ نے ہزارے پہ شفقت رکھی، اور میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں آپ سب بھائیوں کا کہ آپ اتنے دور آئے اور آپ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم اپنے مسئلے مسائل بتا سکیں. انشاءاللہ ہزارے میں بڑا ٹیلنٹ ہے، ہزارے میں پارٹی میں کہتا ہوں کہ نمبر 1 پارٹی بن سکتی ہے. لیکن جب وہاں کا کنوینئر اٹک کا ہوگا اور وہاں کا ڈپٹی کنوینئر جو ہے وہ اسلام آباد کا ہوگا سر، تو وہ پارٹی کیا چلائے گا، اس سے کیا پتہ چلے گا. یہ ہماری گزارشات ہے، ان پہ اگر آپ سے ہو سکے تو آپ کہیں گے جتنا ہو سکے. آپ پارٹی کے لیے آپ نظریاتی ہیں، آپ سے دل کی باتیں اس لیے ہم کھل کے کر رہے ہیں کہ آپ ہماری آواز اوپر تک پہنچائیں گے کہ یہاں پہ میرٹ سسٹم لائیں، ایک ڈسپلن لائیں، اور جو نوٹیفیکیشن کریں سوچ سمجھ کے کریں، اور جب ایک دفعہ کر لیں پھر اس پہ سٹینڈ لیں. یہ ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے. اور انشاءاللہ آپ آگے بھی جائیں گے، حویلیاں، ایبٹ آباد، مانسہرہ، بٹگرام تک آپ کو ہم مرکز سے بلائیں گے. فیصلے آپ نے کرنے ہیں، ہم نے فیصلے نہیں کرنے. ہم نے آپ کو اصل حقیقت بتانی ہے، ریئل سچویشن بتانی ہے کہ پارٹی ہزارے میں کہاں کھڑی ہے اور کیا ہو رہا ہے یہاں پہ. میں تمام بھائیوں سے ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے اس گرمی میں ہمیں ٹائم دیا اور ہماری باتیں سنی. اب انشاءاللہ شوکت صاحب، یار بھائی جان، سب آپ سے اپنی اپنی بتائیں گے اور آپ کی جو تحفظات ہیں انشاءاللہ ان کو یہ دور کریں گے، امید کرتا ہوں. بہت مہربانی. ایک دفعہ سارے بھائی درود شریف پڑھیں. صلی اللہ رسول کریم کی آواز، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
نوجوانوں کو